دوستو شاہد افریدی اپنی تیز ترین سینچری کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اچانک ہی کینیا طلب کیا گیا تھا اور پھر مجھے فوراً ایک بڑے امتحان کے لیے تیار کیا گیا۔ بیٹا صبح آپ کو 1 ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنی ہے۔ سعید انور نے میچ سے ایک رات قبل آگاہ کیا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کیا میں یہ ذمہ داری نبھا پاؤں گا؟ میں نے الٹا اپنے کپتان سے سوال کیا۔ پاکستان کو فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے ایک تگڑے سکور کی ضرورت ہے۔ تمہارا کام تیز کھیلنا اور فی اوور رن ریٹ کو بڑھانا ہے۔ سعید انور نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے میری ذمہ داری سمجھائی اور چلے گئے۔ دوستو شاہد افریدی کہتے ہیں کہ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ یہ میرے ون ڈے کیریئر کا صرف دوسرا میچ تھا۔ پہلے میچ میں تو مجھے بیٹنگ کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ میں خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ مجھے اس اہم پوزیشن پر کھیلنے اور تیز سکور کرنے کا اہل سمجھا گیا تھا، اور پریشانی یہ کہ کہیں ناکامی کی صورت میں یہ میرے کیریئر کا آخری میچ ہی ثابت نہ ہو۔ مخالف ٹیم سری لنکا تھی، جو ان دنوں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اسے عالمی چیمپئن بنے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اس ٹیم میں جیسوریا جیسے کھلاڑی نے تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ رات کی کسی پہر آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ دھواں دھار بیٹنگ کر رہا ہوں اور مقابل کھلاڑیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اچانک آنکھ کھل گئی، یوں لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فوراً وضو کیا اور نماز کے لیے مصلی پر جا کھڑا ہوا، مگر نماز سے فارغ ہو کر پتہ چلا کہ ابھی تو رات کے صرف 2 بجے تھے۔ غرض اس رات میری عجیب حالت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اپنی قومی کرکٹ ٹیم میں سلیکشن اور کینیا آمد کے متعلق سوچنے لگا کہ میں تو پاکستان انڈر-19 ٹیم کے لیے ویسٹ انڈیز میں کھیل رہا تھا کہ غیر متوقع طور پر مجھے یہاں طلب کر لیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لیگ سپنر مشتاق احمد انفٹ ہو گئے تھے اور ان کے متبادل کی ضرورت تھی۔ میں دورہ ویسٹ انڈیز میں 16 وکٹیں اڑا چکا تھا اور اب مجھے یقینی طور پر لیگ سپنر مشتاق احمد کی کمی پورا کرنا تھی۔ لہذا طویل سفر طے کر کے پہلے پاکستان آیا اور پھر اگلی پرواز سے کینیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں نیٹ پریکٹس کے دوران کپتان سعید انور نے میری جارحانہ بلے بازی کا مشاہدہ کیا اور پھر ساتھیوں سے صلاح مشورے کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ اگلی صبح مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میچ کا آغاز ہوا تو کپتان سعید انور اور سلیم الہی نے اننگ اوپن کی۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ میں ڈریسنگ روم میں پیڈز پہنے بیٹھا تھا اور ساتھ ہی یہ دعائیں بھی کر رہا تھا کہ یا اللہ اوپننگ پیئر جلد آؤٹ نہ ہو تاکہ مجھے ذرا کم دباؤ میں کھیلنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور جب میں نے کریز سنبھالی تو 10.2 اوورز کا کھیل ہو چکا تھا۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس بیٹ سے میں نے یہ ریکارڈ ساز اننگ کھیلی وہ میرا نہیں بلکہ ماسٹر بیٹسمین سچن ٹنڈولکر کا تھا۔ میرے پاس یہ بیٹ اس طرح آیا کہ ٹنڈولکر نے اسے وقار یونس کو دیا ہوا تھا۔ بیٹنگ سے قبل وقار یونس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں آج اس بیٹ سے کھیلنا چاہیے، یہ بہت اچھا بیٹ ہے۔ یہ بیٹ مجھے بھی کافی پسند آیا کیونکہ دیکھنے میں بہترین اور کافی کھلا ہوا تھا۔ اب تمام نظریں مجھ پر تھیں۔ اکثر کو تو مجھ سے کچھ زیادہ توقعات نہیں تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ 1996 کے سپورٹس کیلنڈر کا کوئی بھی یونٹ اس تاریخ ساز واقعے کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو 4 اکتوبر 1996 کو نیروبی کینیا میں رونما ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت مجھے کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ میں نے سٹروکس کھیلنا شروع کیے تو اسٹیڈیم میں سناٹا چھا گیا اور سب کے منہ لٹک گئے۔ کینیا میں پاکستانیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو خوشی سے نعرے لگاتا ہوا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ساروں کو تو ابھی مجھ نومر بلے باز کا نام بھی صحیح معلوم نہیں تھا، مگر اس وقت سری لنکا کے نیروبی میں بیٹھے تماشائی بھی حیران تھے کیونکہ انہوں نے پہلے اپنی ٹیم کے سٹار بولروں کو ایک کیلنڈر سے کرکٹر سے اس طرح پٹتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران ہر چیز پر غالب ہر طرف بکھری ہوئی حیرانگی تھی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنسیں، روئیں، اپنے بولروں کو لعنت ملامت کریں یا اسٹیڈیم سے باہر بھاگ جائیں۔ یہ ان کے لیے مرگ حیرت نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ 18 گیندوں پر نصف سینچری کرنے والا مجھ جیسا نوجوان بلے باز ایک گیند کے فرق سے جسوریا کی تیز ترین 50 کا عالمی ریکارڈ تو نہ توڑ سکا، مگر 37 گیندوں پر سینچری سکور کر کے ایک نئے ورلڈ ریکارڈ کا مالک ضرور بن گیا۔ اس اننگ میں 11 طوفانی چھکے بھی شامل تھے۔ اہل پاکستان کے لیے ایک اور فخر کی بات یہ تھی کہ اس سال 167 دن پہلے جب جسوریا نے صرف 48 گیندوں پر سینچری سکور کی تھی تو اکثریت کا خیال تھا کہ اس ریکارڈ کو ایک عرصہ تک نہ توڑا جا سکے گا، مگر میں نے سری لنکا کے خلاف ہی اس تاثر کو فلک بوز شاٹ سے چکنا چور کر دیا۔ ویسے بھی ایک دن میں کرکٹ کے ریکارڈ کو تہس نہس کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی صرف ایک سینچری کے دوران، مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔
دوستو شاہد افریدی کہتے ہیں کہ اس روز سری لنکن بالروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے پناہ تلاش کریں۔ ہر بالر کی خواہش تھی کہ کاش کپتان اسے بالنگ کے لیے نہ بلائے، مگر پھر بھی جسوریا کی شامت آ ہی گئی۔ ایک اوور میں 28 رنز کروا کے جسوریا ون ڈے کرکٹ کے دوسرے سب سے مہنگے بالر بن گئے۔ میں نے اپنی اس زوردار اننگ میں صرف 40 گیندوں پر 11 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 102 رنز بنائے تھے، جبکہ سینچری 37 گیندوں میں مکمل کی۔ اگر میری اس اننگ کا تجزیہ کیا جائے تو 102 رنز کی اننگ کے دوران 13 گیندیں خالی جانے دیں، یعنی ان پر کوئی سکور نہیں لیا۔ 8 گیندوں پر سنگل رنز، 2 گیندوں پر ڈبل، 6 گیندوں پر چوکے اور 11 پر چھکے لگائے۔ مجھے اپنی اس اننگ کی پوری تفصیل آج بھی یاد ہے کہ میں نے کون سی سری لنکن بالروں کو کتنے سکور مارے ہیں۔ میں نے جب کریز سنبھالی تو تقریباً 10.5 اوور کا کھیل ہو چکا تھا۔ 11ویں اوور میں میں نے دھرمسینا کی 3 گیندیں کھیل کر 7 رنز بنائے۔ 12ویں اوور میں واس کی 6 گیندوں پر 10 رنز، 13ویں اوور میں دھرمسینا کی 4 گیندوں پر 13 رنز اور 14ویں اوور میں جسوریا کی 6 گیندوں پر 28 رنز حاصل کیے۔ 15ویں اوور میں مرلی دھرن کی کوئی گیند نہ کھیل سکا، مگر 16ویں اوور میں جسوریا کی 5 گیندوں پر 15 رنز ضرور بنائے۔ 17ویں اوور میں مرلی دھرن کی 4 گیندوں پر 6 رنز، 18ویں میں سنجیوا ڈی سلوا کی 3 گیندوں پر 4 رنز، 19ویں اوور میں مرلی دھرن کی 6 گیندوں پر 17 رنز اور 20ویں اوور میں سنجیوا ڈی سلوا کی 4 گیندوں پر 2 رنز نے مجھے 102 تک پہنچا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں ختم کرنے کے بعد گراؤنڈ سے باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہوں۔ دوسری بدقسمتی یہ رہی کہ میچ کے براہ راست ٹیلی کاسٹ نہ ہونے کے باعث لوگوں کو میرا کارنامہ اس وقت معلوم ہوا جب اس کا ذکر خبر نامے میں کیا گیا۔ اس کے بعد تو گویا دھوم مچ گئی۔ ہر کوئی اس میچ کی ویڈیو کے حصول کا خواہشمند تھا اور پاکستان میں اس کی ریکارڈ سیل ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔